وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ. اب وہ بات آ رہی ہے جو بخاری مسلم میں بھی واقعہ ڈیٹیل سے آتا ہے کہ جنات کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ ملائے اعلیٰ کی گفتگو نہیں سن سکتے تھے. نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جنات جو ہے وہ آسمانوں کی طرف بلند ہو کے فرشتوں سے باتیں چرا کے نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے. لیکن جب وہ روک قائم ہوئی نا تو اس سے ان کے کان کھڑے ہوئے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ جو ہمیں پہلے رسائی حاصل تھی اب وہ بیریئر لگ چکے ہیں. وہ بیریئر کیوں لگائے گئے تھے؟ تاکہ ان کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، یعنی پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورۃ الجن میں بھی آتا ہے، یہاں پہ بھی اس کا دو جگہ پہ جنات کی اس گفتگو کا ذکر ہے. وہ سورہ جن میں انشاءاللہ پارہ نمبر 29 میں کور کریں گے، یہاں پر بھی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جس وقت ہم نے متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ وہ قرآن کی جب آپ تلاوت کر رہے تھے ان جنوں نے وہ قرآن سنا. سر یہ جن کیسے جن تھے؟ گمراہ جن تھے. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ حق کے متلاشی تھے لیکن ان کے سامنے کوئی ہدایت چیز موجود نہیں تھی. اس کے باوجود پہلی دفعہ قرآن سنا وہ فوراً اس کو قبول کرنے والے بن گئے. اہل ایمان بھی جن موجود تھے، پہلے بھی ہیں، آج بھی موجود ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، زیادہ تر تو گمراہی کے راستے پہ ہوتے ہیں. بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے ہی انہوں نے حق بات دیکھی اس کو فوراً قبول کر لیا. کیسے ان کے پر اثر ہوا؟ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے. اور یہ مسجد جن آج بھی موجود ہے مکہ شریف کے اندر. میں نے اس مسجد کے اندر نماز بھی پڑھی ہے، بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. جہاں پہ نبی الاسلام، یعنی اس وقت تو مسجد نہیں تھی، اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے. یعنی وہ آپ کا ایک خیمہ تھا، وہاں پہ آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور وہاں سے جنات گزرے اور انہوں نے قرآن سنا. جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، یعنی یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا. فلما قضی، جب تلاوت ہو چکی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے. قرآن بس سنا، وہاں سے قوم کے پاس جا کے انہوں نے وہاں پہ شور مچا دیا کہ بھائی اپنی آخرت کی فکر کرو، اللہ نے مرنے کے بعد تمہیں اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے، پوچھنا ہے تم نے کیا عمل. ایک لمحے میں انہوں نے دعوت حق قبول بھی کی اور دائی بھی بن گئے. یہاں تو بندے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو پھر بھی بتانا چاہتا ہے کہ سر اونٹتے وال چٹے ہو گئے، داڑھی رکھ لو. وہ کہتے نہیں حال ہے نہیں تھوڑا. اور یہ دیکھ لیں ایک مجلس میں زندگی پلٹی ہے ان کی. جیسے کہ وہ جادوگروں کی زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جب واقعہ ہوا فرعون کے دربار میں، آئے تو فرعون کی طرف سے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لیا ہے. اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے گئے. قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا ہے ہماری قوم جنات، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم قبول کر لو اللہ کے اس دائی محمد رسول اللہ کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَآمِنُوا بِی، اور ایمان لے آؤ. وہ خود تو ایمان لے آئے، انہوں نے کہا تم بھی ایمان لے کر آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دے گا. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی قبول نہیں کرے گا اللہ کی دائی کی دعوت، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو یاد رکھو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا زمین میں. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، پھر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں. یعنی ہم نے تو اسلام قبول کر لیا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اپنا ہی بیڑا غرق کر لو گے. اولئک فی ضلال مبین، پھر ایسے لوگ ہوں گے کھلی گمراہی میں. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی یہ سب کریشن کرتے ہوئے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب
منکرین کو، انکار کرنے والوں کو قیامت والے دن پیش کیا جائے گا آگ کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ تم دنیا میں کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں، اب یقین آیا، پتہ چل گیا یہ سچائی ہے. اس لیے دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا جی اگے جاؤں گے تو پتہ لگ جائے گا، تو میں کیا کہنا، اگے جاؤ گے تو لگ پتہ جائے گا. یہ وہی لگ پتہ کی ہے، الگ پتہ کی عربی ہے یہ. الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے اے اللہ تیرے رب ہونے کی قسم واقعی سچ ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونا، دنیا میں تو جا نہیں سکتے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں اب تو چکھو عذاب جو تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی علیہ السلام آپ اسی طرح صبر کیجئے جس طرح کہ اگلے اولو العزم پیغمبروں نے بھی اپنے دشمنوں کے خلاف دعوت حق کے دوران ان کو صبر کرنا پڑا. آپ بھی مشرکین عرب کی ایذاؤں پر صبر کیجئے. ولا تستعجل لهم، اور ان پر عذاب کی جلدی نہ کیجئے. عذاب کی جو قسط جب آنی ہے وہ اسی وقت آنی ہے. وہ قتال کی شکل میں غزوہ بدر اور احد کے اندر اور خندق میں آئی. مسئلہ نمبر میرا 85 ہے. قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات. کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن وہ عذاب دیکھیں گے جو ان کا یعنی ان سے وعدہ کیا تھا. لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں تو ایک گھڑی انہوں نے گزاری تھی. جب وہ عذاب نظر آئے گا، وہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے انسان کے لیے. تو جیسے ہی وہ یعنی ان کو موت کے بعد عذاب نظر آئے گا تو وہ ان کو لگے گا دنیا میں تو انہوں نے ایک لمحہ ہی گزارا تھا، یعنی دنیا کی زندگی پوری عیاشی بھول جائیں گے اس کی وجہ سے. بلاغ، یہ تو پیغام ہے قرآن. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو اس قرآن کے پیغام آ جانے کے بعد کیا نافرمانوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی یہ اب حق آ چکا ہے، اب بھی کوئی نافرمانی کی روش اختیار کیا کرے تو وہ تو ہلاک ہی ہوگا، اور جو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں نعوذ باللہ کسی کو عذاب دینے کا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کیا اس قرآن کے آنے کے بعد بھی لوگ حق قبول نہیں کریں گے اور فسق کی روش اختیار کریں گے یہاں تک کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.